بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پس انہوں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے، ربی اے ہمارے رب، انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر پس میری مدد فرما دیجئے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، یا کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ اس میں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہی نظر نہ آئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نصرت مانگ کے اپنے معاملات کو بحسن خوبی پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اب اکثر دوست احباب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آج دل میں یہ بات ڈالی کہ تمام سوالوں کا جواب ایک ہی بار میں دے دیا جائے، اور اس انداز سے دیا جائے کہ جتنے دوست احباب فون کرتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں ان سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں شریعت میں، استخارہ اور استشارہ۔ استخارہ اور استشارہ، ان دونوں کی الگ الگ تعریفیں ہیں، الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں۔ استخارہ کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا، یہ استخارہ کی تعریف ہے۔ اور استشارہ کی تعریف یہ ہے کہ اپنے سے کسی بڑے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ پیر و مرشد سے، بڑے بھائی سے یا والدین سے جو کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملہ میں ان سے مشورہ کرنا۔ اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کرنے کا مسنون طریقہ، چونکہ یہ مسنون عمل ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، تو استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور ربی جعلنی کے بعد یہ جو ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، فرائض نفل اور وتر نمازوں میں، سنت نمازوں میں، تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا مکمل پڑھنے کے بعد ایک بار یا 3 مرتبہ دعائے استخارہ پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ مکمل ایک دعا ہے استخارہ کی، اس کو پڑھ لیا جائے، اور پڑھنے کے بعد سلام پھر دیا جائے، اور پھر اپنے انداز میں جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ آپ اس معاملہ میں ہماری مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے، آسانی پیدا فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے انداز میں، اپنی زبان میں دعا مانگنے کے بعد آپ اطمینان سے سنت طریقہ کے مطابق یعنی قبلہ رخ ہو کر سو جائیں۔ ہاں، سونے کے بعد اگر حایت یا سونے کی کیفیت تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب ہم سو جائیں گے تو استخارہ میں اللہ تبارک و تعالی خواب کے اندر من جانب اللہ رہنمائی مل جاتی ہے، کوئی اشارہ کنارہ مل جاتا ہے، یا بعینہ ہی معاملہ کھول کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس خواب کی تعبیر کسی صاحب علم، صاحب عمل جو تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھ کر ہم اپنے معاملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ تو استخارہ کرنے کی جو کم از کم مدت ہے، منیمم وہ 1 رات ہے، میکسیمم 3 راتیں ہیں۔ اگر ان 3 راتوں کے دوران کوئی مثبت یا منفی جواب نہ آئے تو پھر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، دوبارہ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں استشارہ کی طرف۔ اب بعض احباب کہتے ہیں کہ استخارہ مشکل ہے، ہم کیسے کر پائیں گے، ہمیں تو کرنا نہیں آتا۔ تو آپ کسی صاحب علم، صاحب عمل کی خدمات بھی لے سکتے ہیں، ان سے استخارہ کروا سکتے ہیں، جو آپ کے علاقہ کے کوئی معزز معتبر عالم دین ہو یا جو صاحب اعتماد ہو۔ اور اس کے بعد ہے استشارہ۔ استشارہ یہ ہے کہ کوئی کام معاملہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے اور اس میں ہمیں خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم مشورہ کر لیں والدین سے، اپنے اساتذہ کرام سے، میسر ہوں تو اپنے شیخ پیر و مرشد سے مشورہ کرنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد ہم اس کام کو، معاملہ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ یہ استشارہ ہوا۔ اب آج کل جو ہم نے دیکھا ایک تیسری کنڈیشن اپلائی کر رہی ہے۔ اکثر دوست احباب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یہ بزنس ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، یہ فلاں ماڈل کی گاڑی یہ تو ہم نے لینی ہی لینی ہے۔ بس یوں سمجھے کہ جس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لاڈ اور پیار کے ناز و انداز میں مانگتا ہے، اس انداز میں ہم نے اپنی خواہش کو، اپنی اس ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ جائز حاجت ہے، جائز خواہش و ضرورت ہے۔ تو اس حوالہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم استخارہ اور استشارہ ان دونوں کیفیتوں میں نہیں آ رہے، وقت کم ہے، کام کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے
اللہم الہمنی رشدی، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں اس راستے کو اختیار کر لیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ احباب کے سامنے استخارہ اور استشارہ کی تعریف، اور اگر فی الفور ہم کوئی کام یا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس میں بظاہر خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے ہم کیا کریں کہ پھر ہم اس دعا کا ورد بار بار جاری رکھیں۔ تو یہ 3 قسمیں ہو گئی: استخارہ، استشارہ، اور فی الوقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور معاونت کی دعا۔ تو اس دعا کو جب ہم بار بار پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ اگر اس معاملے میں مثلا بچے کا رشتہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی خرید و فروخت ہے، شر کا پہلو ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دیں گے۔ اب جو احباب مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دعائے استخارہ یا جو مسنون دعا احباب کو بتلائی گئی رشد و ہدایت کی دعا معلومات لینا چاہتے ہیں، چونکہ وقت کی بھی کچھ قلت ہے، کافی دیر سے سلسلہ یہ دوست احباب کے سامنے چل رہا ہے، تو وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ یا فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان یا بیرون ممالک کے جتنے احباب متعلقین و محبین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی، آپ احباب کے سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے، استخارہ اور استشارہ کی تعریف۔ تو بہرحال دعا ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کوئی ضرورت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی نہیں بھی ہے، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزمرہ کے معمولات میں دعا مانگتے رہیں، بلکہ سلف صالحین کی تو یہاں تک ان کے معمولات میں شامل تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے معاملات کی طرف اور کام کار کی طرف نکلا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت کے امور اور خیر و عافیت کے پہلو اجاگر فرمائے، ہمیں اپنے تمام معاملات میں عافیت، صحت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ والسلام۔